السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس۔ ناول قافلہ راہ بول جاتے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 3 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اربیہا معمول کے مطابق رات کے کھانے کے بعد کچن صاف کر رہی تھی جب اس نے ندرت کو اندر آتے دیکھا۔ تم یہاں اس وقت، کیا بات ہے؟ اربیہا نے حیرانی سے پوچھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ندرت نے اضطرابی انداز میں انگلیاں چٹکائیں اور پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے ندرت؟ وہ لج گئی۔ اوہ اربیہا بی بی، آج فیصل سائیں کا جنم دن ہے، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے بتایا۔ اربیہا کو جھٹکا سا لگا۔ کیا شاہ سائیں کی طرح؟ اس نے فوراً پوچھا۔ وہ میں نے ابھی انہیں فیصل سائیں کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ آپ سے مجھے کہنا تھا کہ آپ خاموشی سے اپنے کمرے میں ہی سو جائیں، مردانے میں مت جائیے گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عذرا ہمدردی کہا۔ کیوں؟ وہ جی، انہیں آپ کو دیکھ کر غصہ آ جائے گا، اس نے سمجھایا۔ اربیہا کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ کون سے غصے کی بات کر رہی تھی وہ غصہ، وہ طیش، وہ اشتعال جسے جھیلتے ہوئے وہ اتنی سخت جان ہو گئی تھی کہ اسے خود حیرانی ہوتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے تسلی دلائی اور پلٹ کر سنک میں ہاتھ دھونے لگی۔ ندرت مطمئن ہو کر واپس مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اربیہا نے ایک طائرانہ نظر کچن پر ڈالی اور لائٹ آف کرکے دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ اس کے قدم مردانے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ اس نے شاہ فیصل کے کمرے، جو اس نے ہمیشہ بند ہی دیکھا تھا، کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے شاہ فضل کھڑا تھا، دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ مڑا۔ اربیہا نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں فوٹو فریم تھا۔ غالباً نہیں، یقیناً اس میں شاہ فیصل کی تصویر تھی۔ اربیہا نے شاہ فضل کا چہرہ دیکھا اور لرز گئی۔ کتنا درد تھا اس کے چہرے پر، کتنا کرب، یوں جیسے کائنات کی ہر اذیت اور زمین کا ہر دکھ اور 7 سمندروں کی پیاس اس کے چہرے پر سمٹ آئی تھی۔ اس کی چمکدار آنکھیں کتنی کرب آمیز محرومی سے آویزاں تھیں۔ اس کی مغرور کھڑی ناک پہ کتنی بے بسی تھی۔ اتنا محروم اور اتنا پروحشت چہرہ۔ اربیہا کو لگا یہ چہرہ اس کا اپنا تھا، بالکل ایسا ہی تو تھا اس کا چہرہ، محرومی کی دھوپ میں اٹا، رشتوں کی پیاس میں بھٹکا ہوا۔ آؤ، ہم اپنے دلوں کو اپنی اپنی مٹھیوں میں اتنی زور سے جکڑ لیں کہ شریانوں میں پھوٹنے والا کرب یہیں کہیں گم ہو کر رہ جائے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اس کے مقابل آ کر ٹھہر گئی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ میری آنکھ کو بھڑکانے یا میرے احساس ضیاء کا اندازہ لگانے کے لیے؟ وہ بہت ٹوٹے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آج فیصل کا جنم دن ہے، اگر وہ ہوتا تو آج وہ 22 سال کا ہو جاتا۔ اس کا لہجہ کتنا خالی تھا۔ آپ بہت پیار کرتے تھے ان سے؟ وہ پتہ نہیں کیوں پوچھ بیٹھی تھی۔ ہاں، بہت پیار کرتا تھا میں اس سے۔ یہ دیکھو اس کمرے میں ہر چیز میری پسند کی ہے۔ وہ میری پسند کو اولویت دیتا تھا ہمیشہ۔ جب حویلی آتا تو کہتا، لالا آپ اب شادی کر لیں، اور میں ہر بار ہنس کر ٹال دیتا۔ میں کہتا تم اپنا MBA پورا کر لو، پھر اکٹھے ہی کر لیں گے۔ وہ فوراً بھڑک جاتا، میری کیوں؟ اور میں کہتا، ارے بھائی، مجھے تمہارے بغیر کام کرنے کی عادت نہیں ہے نا، اور شادی کے لیے مورل سپورٹ کو تو مجھے تم سے ہی ملے گی۔ جب مجھے پتہ چلے گا کہ قربان گاہ میں صرف میں ہی نہیں تم بھی ہو۔ وہ آگے سے بس ہنستا جاتا، اور میں جو کبھی بلند آواز میں ہنسنا پسند نہیں کرتا تھا، اس کے آنے پر یہ عملی میرے قہقہ سے گونجا کرتی تھی۔ یہ دیکھو۔ شاہ فضل نے ہاتھ میں پکڑی تصویر اسے دکھائی۔ اربیہا نے دھندلی نظروں سے دیکھا۔ مسکراتے ہوئے 2 چہرے اس کے سامنے تھے، شاہ فضل اور شاہ فیصل۔ وہ تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر الماری کی سمت بڑھ گیا۔ اس نے دونوں پٹ کھول لیے۔ اندر آج بھی اس کے کپڑے اسی طرح سے سجے تھے، شرٹس، جینس، ٹائیاں، 3 پیس، شلوار، کرتے، اجرکیں اور جیکٹیں۔ یہ سب اس نے میرے ساتھ جا کر خریدے تھے۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں پٹ بند کر دیے اور ان سے پشت ٹکا دی۔ ہر صبح میں انتظار کرتا ہوں کہ میرے سر پر کال آئے گی اور وہ ہنستے ہوئے کہے گا، لالا آپ بہت یاد آ رہے ہیں، آپ میرے پاس آ جاؤ۔ میں اسے ڈانٹ دوں گا اور کہوں گا تم خود آ جاؤ، میں بہت مصروف ہوں۔ لیکن ہر صبح، ہر شام اور ہر رات میرا دل صرف انتظار ہی کرتا رہتا ہے، اور میرا فون، اس پر کوئی بیل نہیں بجتی۔ حالانکہ رنگ ٹون اس نے خود ہی سیٹ کی تھی کہ انتظار تھوڑے سے ماڈرن ہو جائے۔ اب وہ نہیں آئے گا، اب تو صرف میں اس کے پاس جاؤں گا۔ اس نے نچلا لب دانتوں سے کچل ڈالا۔ مگر یہ انتظار ختم نہیں ہوتا۔ بہت روکا تھا میں نے اسے، بہت سمجھایا تھا کہ وہ منصور ملک سے دوستی ختم کر دے، مگر وہ مانا ہی نہیں۔ وہ تو میری ہر بات مانتا تھا، حکم سمجھ کر۔ جب میں کہتا اس پر کرنا لازم ہو جاتا، مگر پتہ نہیں کیوں منصور ملک کے معاملے میں اس نے میری بات کیوں نہ مانی۔ کیا دشمنی تھی اسے میرے فیصل سے؟ کیوں اس نے ایسا کیا؟ کیوں اس نے میرے وجود کا ٹکڑا چھین لیا مجھ سے؟ کیوں ادھورا کر دیا مجھے؟ کیا بگاڑا تھا میرے فیصل نے؟ اس کا اس کے لہجے میں ٹوٹی کرچیوں کی سی چبھن تھی۔
میرا دل چاہتا ہے کہیں سے ایک بار منصور میرے سامنے آ جائے اور میں اس سے پوچھوں کہ مجھے فیصل کی وہ غلطی تو بتا دے جس کے پاداش اس نے اتنے بہرمانہ طریقے سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتدریج گہری ہونے لگی تھی۔ عربیہ کو لگا وہ بھی رو دے گا۔ آج میرے سر پہ اس کے کتنے ہی دوستوں کی کالز آئی تھی، وہ سب اس کی سالگرہ منا رہے تھے اس کے نہ ہونے کے باوجود۔ پر میرے دکھ کا تم دعویٰ کرے وہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ میں کسی بھٹکی ہوئی روح کی مانند اس حویلی میں چکراتا رہتا ہوں، یہ حویلی، یہ گاؤں، یہ کھیت کھلیان، ہر جگہ اس امید پر کہ وہ مجھے کہیں تو دکھائی دے گا، اس کی ہنسی میں ایک بار پھر سن سکوں گا، مگر میرا انتظار ہی رہ جاتا ہے۔ اس کی گردن جیسے غم کے بوجھ سے باری ہو کر سینے پہ گر گئی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں کارپیٹ میں بیٹھ گیا۔ ایک بار نفسیات کے پروفیسر نیومن نے ایڈکشن کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جب زندگی میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ کے عادی ہو جاتے ہیں تو یہ نشہ کی طرح ہماری طلب بن جاتا ہے۔ یہ شخص ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے، ہمیں چھوڑ دیتا ہے اور ہم سے بہت دور چلا جاتا ہے تو ہم اذیت و درد کے ناقابل بیان تجربے سے گزرتے ہیں۔ یہ اذیت مجھے مستقبل کی طرف نہیں بڑھنے دیتی، مجھے اندر سے کاٹتی رہتی ہے، بالکل کسی نگلے ہوئے بلیڈ کی طرح، اور یہ اذیت مجھے ایک جنونی کیفیت میں دھکیل دیتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہارے چہرے میں مجھے منصور کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ قاتل چہرہ جسے یاد کر کے میرا خون کھول اٹھتا ہے، اور میں خود پر سے اختیار کھو دیتا ہوں۔ تمہیں اذیت دینے کی خواہش ہوتی ہے، پھر میں یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ تم عربیہ ہو، منصور ملک نہیں۔ لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا، شاید وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ یہ ذہنی خلجان شاید مجھے پاگل کر کے چھوڑ دے گا۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، کم از کم آج میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس سے پہلے کہ میں ایک بار پھر خود پر سے اختیار کھو دوں۔ تم جاؤ۔ وہ بلند آواز میں دہاڑا تھا۔ عربیہ نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا اور اضطراری انداز میں واپس مڑ گئی اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے مضبوطی سے دروازہ بند کر کیا اور بیڈ پر گر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے تو اسے احساس ہوا کہ اس کے چہرے سے آنکھیں لپٹے اٹھ رہی ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو شاہ فضل، تم حقیقتاً وہ نہیں ہو جو میرے لیے ہو، تم صرف انتقام میں اندھے ہو رہے ہو۔ تمہیں ایک نہ ایک دن اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا، لیکن عربیہ ملک اس وقت تک شاید زندہ نہ رہے۔ منصور لالا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کو شاید احساس ہی نہیں کہ آپ نے اس حویلی کے ساتھ کتنا برا ظلم کر دیا ہے۔ پہلی بار اسے منصور ملک سے شکایت ہوئی تھی، وہ اس کے خلاف سوچ رہی تھی، اور پہلی بار اسے شاہ فضل حق پر نظر آ رہا تھا۔ وہ بلاشعوری طور پر اسی ہیومن ایڈکشن کا شکار ہو رہی تھی۔ ہماری صبر کو نیزے کی صورت غموں کے دل میں گڑنا آ گیا ہے۔ دسمبر کی اولین صبح بیحد خنک اور برفیلی تھی۔ حویلی میں جیسے سردی کا کوئی اثر ہی نہ تھا۔ تقریباً سبھی ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ عربیہ بھی اس ٹھنڈی ہوئی سردی میں کچن میں مصروف تھی، شاہ فضل کے لیے ناشتہ بناتے ہوئے۔ اسی سردی کے باعث جھرجھریاں سی آ رہی تھیں۔ اس نے بڑا سا چائے کا مگ رکھا اور ٹرے لرزتے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے باہر کی سمت بڑھ گئی۔ مردانے کی سمت بڑھتے ہوئے اس نے اپنے سرد ہاتھوں میں پکڑی ٹرے کو بمشکل تھاما ہوا تھا، ورنہ اسے یوں لگ رہا تھا کہ ٹرے اب لڑکی کی طرف۔ وہ شاہ فضل کے کمرے سے کچھ دور تھی جب اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، وہ سامنے سے آتے شاہ محمود کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ ایک زوردار ٹکراؤ کے نتیجے میں سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ عربیہ کے حلق سے ایک اذیت بھری چیخ نکلی۔ گرم چائے نے اس کے پیر جلا ڈالے تھے۔ وہ چائے شاہ محمود کے کپڑوں کو بھی داغدار کر گئے۔ وہ بے اختیار دہاڑ اٹھے۔ تم بے وقوف اندھی ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ان کا ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا تھا۔ وہ زرد رنگت لیے لرز رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے پیر میں چبھی وہ کرچی نکال سکتی جو اسے بے حد تکلیف دے رہی تھی۔ شاہ محمود کی دہاڑ سے پورا مردانہ خانہ گونج رہا تھا۔ منحوس میرا بیٹا کھا لے تمہارے بھائی نے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے مت دکھایا کرو اپنی شکل، جی چاہتا ہے گولی مار دوں تمہیں ذلیل، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ اپنی بھڑاس نکال رہے تھے، اسی وقت شاہ فضل کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ تیزی سے باہر آ گیا، گیلے بال ماتھے پہ بکھرائے۔ وہ غالباً نہایت جلد میں باتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ کیا بات ہے بابا صاحب؟ اس نے معاملے کی نوعیت سمجھ لینے کے باوجود استفسار کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اسے چلنے کی تمیز سکھا، وہ سرد لہجے میں کہتے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ یقیناً لباس تبدیل کرنے کے خیال سے شاہ فضل نے عربیہ کو دیکھا۔ خطرناک حد تک زرد رنگت لیے لرزتے وجود کے ساتھ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ڈال سی ہو رہی تھی۔ اس نے عربیہ کا بازو پکڑ اسے کمرے میں لے گیا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح کھینچی چلی گئی، اسے اندر لا کر صوفے پر بٹھایا اور خود دراز کھول کر اس کے پیروں پہ لگانے کے لیے مرہم ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد مرہم نکال کر اس کے پاس آ گیا اور پھر اس صدی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہوا تھا۔ اس کے پیروں کے نزدیک جھک کر بیٹھ گیا۔ اس نے انگلی کی پور سے مرہم لگانا شروع کی۔
جیسے ہی اس کے ہاتھ نے اربیہ کا پیر چھوا، اربیہ کے تن مردن میں جیسے جان سی پڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ سسکی سی بھری اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے اپنا کام کرتا رہا۔ مرہم لگانے کے بعد ٹشو سے ہاتھ صاف کیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اربیہ ادھر دیکھو۔ اس نے ہاتھ اربیہ کے شانے پر دراز کر کے اسے قریب کر لیا۔ کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں کیسے ٹرے میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی۔ شاہ فضل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ پھر چائے ان پر گر گئی، جس پر انہیں غصہ آ گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شاہ فضل نے دائیں ہاتھ اس کا چہرہ اوپر کیا جو آنسوں سے تر بتر تھا۔ پھر یکلخت چونکا۔ اس کی نظر اربیہ کے گال پر جم گئی۔ عضلات کھنچ گئے اور بانہوں کے بیچ ایک شکن آ گئی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تم پر۔ اس کے لہجے سے ہی ظاہر تھا کہ اسے کس قدر ناگوار گزرا تھا۔ اربیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاہ فضل کے لب کھنچ گئے۔ اس نے اربیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور بیڈ تک لے گیا۔ لیٹ جاؤ، تم ٹھیک نہیں ہو، اس نے حکم دیا، مگر اتنے نرم لہجے میں اربیہ دنگ سے لیٹ گئی۔ وہ اس پر سرخ کلیاں برابر کر کے اٹھا اور سینٹرل ہیٹر آن کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے نصرت کو بلا کر گرم دودھ اور ابلے ہوئے انڈے لانے کا کہا۔ فوراً ہی حکم کی تعمیل کی گئی تھی۔ اس نے انڈے اور کانٹا اس کی طرف بڑھایا اور وہ کھانے لگی۔ پھر دودھ کا گلاس پکڑایا۔ اس نے دودھ پیا اور گلاس واپس ٹرے میں دھر دیا۔ نصرت نے ٹرے اٹھائی اور شاہ فضل کی طرف موڑی۔ آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اب تم جا سکتے ہو، اس نے کہا۔ وہ خاموشی سے چلتی باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد شاہ فضل نے دروازے کا بول چڑھایا اور اس کے قریب آ گیا۔ اربیہ کے پیروں پر لگی مرہم اب جذب ہو چکی تھی۔ تم تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، میں یہیں ہوں۔ اس کے قریب نیم دراز ہو گیا۔ اربیہ نے بے بسی سے دیکھا اور پلکیں موند لیں۔ ایک ایک کر کے کتنے آنسو بے اختیار گرتے چلے گئے۔ کیا بات ہے؟ وہ الجھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ شاہ فضل اتنا نرم رویہ، اتنی توجہ، اتنی کیئر نہ دو مجھے۔ میں تو تمہارے ظلم و زیادتی کی عادی ہو چکی ہوں، اب یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ شاہ فضل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل و دماغ کے درمیان ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ کیا یہ مظلوم لڑکی اس قابل نہیں شاہ فضل کہ تم کچھ دیر کے لیے ہی اسے اپنے ہاتھوں کی نرمی بخش دو؟ کیا یہ بے گناہ لڑکی اس قابل نہیں کہ تمہاری وحشتوں کے چراغ اپنے لہو سے جلانے والی یہ لڑکی جسے تم نے جی بھر کر روندا ہے، اس قابل نہیں کوئی اس کے اندر بولا تھا؟ وہ ہار گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور اس کی پیشانی پر دھر دیا۔ اربیہ کی آنکھ پٹ سے کھل گئی۔ اس کی نظریں سے ملی اور جھک گئیں۔ وہ نرم ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا سر دبانے لگا۔ اربیہ کے اندر رمجم سی ہونے لگی۔ ایک لذت آمیز سکون اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا۔ وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی، پتہ ہی نہ چل سکا۔ میں ایک بات سوچ رہی ہوں ندرت، اس نے رات کے کھانے کے لیے تیز تیز چاول چنتے ہوئے ندرت سے کہا۔ وہ جو بڑے دھیان سے سالن پر کٹا ہوا دھنیا چھڑک رہی تھی، چونکی۔ کیا بات؟ کیا؟ وہ رک سی گئی۔ کیا شاہزائیں شروع سے ہی اتنے غصے والے ہیں؟ اس کے سوال میں اتنی سادگی اور چہرے پہ ایسی معصومیت تھی کہ ندرت کو پیار آ گیا۔ نہیں اربیہ بی بی، وہ بس کچھ سنجیدہ مزاج سے تھے، مگر اتنے غصے والے نہیں تھے۔ مگر جب سے فیصل سائیں گئے ہیں نا، تو کسی نے انہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہنسنا تو جیسے بھول گئے ہیں۔ کبھی کبھی بیگم صاحب بہت روتی ہیں، کہتی ہیں میری قسمت میں میرے بچوں کی خوشی تھی ہی نہیں۔ ایک کے لیے تو صبر کر لوں کہ اس کی زندگی ہی اتنی تھی، مگر اس کا کیا کروں جو جیتا جاگتا آنکھوں کے سامنے ہے، مگر اس طرح کی لاشیں کا سا گمان ہوتا ہے۔ نہ وہ سکون میں ہے اور نہ وہ معصوم بچی جس کو مفت میں بیٹھے بٹھائے عذاب بھگتنا پڑ گیا۔ اربیہ چاول چن چکی تھی جب ہی سنک میں دھونے کے لیے مڑ گئی۔ کچن میں خاموشی تھی۔ ندرت سالن کو دم لگا کر باہر جا چکی تھی۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں ہاتھ چاولوں میں ڈبوئے چپ چپ کر رہی تھی۔ بے خیالی میں دوپٹہ سر سے کھسک کر کندھوں پر ڈھلک آیا تھا۔ اس نے چاول دھو کر باؤل چیئر پر دھرا تھا جب اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر مڑی اور حیران رہ گئی۔ اس کے سامنے شاہ فضل کھڑا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ گیا۔ اربیہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ یکلخت شاہ فضل نے ہاتھ آگے بڑھائے۔ وہ جھجک کر پیچھے ہونے لگی تھی کہ اس نے آنچل اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیا۔ چادر عورت کی عزت ہوتی ہے اربیہ، اپنی عزت کی حفاظت کرنا سیکھو۔ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ وہ ساکت سے دیکھتی رہی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں بلکہ چلا گیا۔ وہ ایک دم تو جیسے آنسو میں لوٹ آئے اور پھر اس نے ناقابل بیان خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کی جو اس کے اندر پھیل رہی تھی۔ یہ احساس کتنا جاں فضا تھا کہ شاہ فضل کو اس کا احساس تھا۔ اسے اپنی عزت مانتا تھا، اسے فرق پڑتا تھا۔ اس نے کھڑکی سے لون کے پودوں پر اور پتوں پر چمکتی دھوپ کو دیکھا اور اسے اپنا دل بھی انہی کی طرح چمکتا دمکتا لگا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا تھا، شاید کسی نئے جذبے کا نقطۂ آغاز یا شاید کسی نئی کہانی کا عنوان۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا
اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔